دیا جائے آپ سے، تو اگر آپ کو قرآن ہی مل جائے، کیا آپ ایسے خواہش کرتے ہیں؟ میں تو خواہش کرتی ہوں کہ اللہ میرا تو نام اعمال میں مجھے قرآن دے دیا جائے، اس میں تو کوئی غلط بات ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں قرآن سے جڑے رہیں گے، ان کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک کتاب ہے نا، اس میں حق اور باطل کی تمیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے قرآن سے جوڑ دے کہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہی بن جائے، تو پھر ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں ہی لکھی جائیں گی۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اور اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نہ اللہ کی باتیں بدل سکتی ہیں، نہ اللہ کی جو باتیں جو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، جیسے مومنوں کے لیے خوشخبریوں کا وعدہ اور کافروں کے لیے عذاب کا وعدہ، تو اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں اور تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، اور آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کی مملوک ہے، اور جو کچھ اللہ کے سوا شریکوں میں پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، لقوم یسمعون۔ اب دیکھیے، سننے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، لوگوں نے کہا کہ یا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ تمہارے پاس اس قول کی آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو جو لوگ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے، اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کرنے، پھر ہماری ہی طرف انہیں پلٹنا ہے۔ پھر ہم اس کفر کے بدلے میں جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں، ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم دیکھیں کہ ایک دفعہ نا، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس سے شاید آپ کا ایمان بھی تازہ ہو۔ ایک آدمی تھا، تو اس نے بہت لوگوں سے پوچھا، بہت بڑے بڑے عالم سے، کہ جو ہے نا وہ مجھے اللہ کے بارے میں بتائیں اور کیسے اور کیسے۔ تو اس کو کوئی ایسے سوال کا صحیح جواب نہیں ملا کہ جو اس کے دل کو مطمئن کر دے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو ایک آدمی جو ہے نا، وہ آدمی جو تھا وہ یعنی وہ تھا ڈاکٹر تھا، اس نے کیا کیا کہ اس طرح پوچھتا رہتا تھا، پھر آخر اس نے چھوڑ دیا کہ بھائی مجھے تو نہیں ہدایت ملتی تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ایک سبزی والا تھا، تو اسے سبزی خریدنے لگا، تو اس نے پوچھا کہ چلو اس سے بھی سوال کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ تمہاری کیا خیال ہے تمہارا نا، کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں۔ تو اس نے سیدھا سا جواب دیا کہ دیکھو، اگر ہم لوگ اللہ کو مان لیں، دنیا میں مانیں، اور اگر ہم جب فوت ہو جائیں تو اگر اللہ واقعی ہے تو ہمیں وہ فائدہ دے دے گا، یعنی اللہ تو ہمیں اس کا اجر دے دے گا، تو مسلمان تو فائدے میں رہے گی۔ اگر فرض کر لو اللہ نہیں ہے اور مسلمان فوت ہو جاتے ہیں، پھر تو کوئی جو ہے نا وہ نہ سزا ہے نہ اس کی جو ہے وہ عذاب ہے۔ لیکن یعنی مسلمان دونوں حالتوں میں اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کو ثواب ہی ثواب ملے گا۔ لیکن جو کافر ہے، اگر فرض کر لو وہ دنیا میں کفر کرتا ہے اور مرنے کے فوراً بعد اس کو ساری حقیقتیں پتہ چلتے ہیں کہ اللہ تو ہے، فرشتے ہیں، اور اللہ کی ساری جو ہے وہ باتیں سچی تھی، تو پھر تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا تو خسارہ شروع ہو گیا۔ اور اگر وہ مان لے تو اس وقت پھر وہ ایمان لے آئے کہ ہاں، یعنی مسلمان تو دونوں حالتوں میں فائدے میں ہوں گے، اگر اللہ ہے تب بھی اور اگر اللہ نہیں ہے تب بھی ان کو فائدہ ہے۔ اور کافر اگر اللہ ہے اور وہ کفر کریں گے تو تب وہ دنیا میں بھی ناکام رہیں گے، اور اگر ان کو آخر میں مرنے کے فوراً بعد پتہ چل گئی ساری حقیقتیں تو پھر تو نہیں۔ تو اللہ سے یہ جو ہے نا ایمان مانگا کرے، اللہ سے ہدایت مانگتے رہا کریں، اور اتنا پختہ یقین رکھیں کہ باقی اللہ ہے۔
اور نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اب یعنی کچھ قوموں کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر، تمہارے اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقی فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ یعنی جب ایک خاص مدت مکمل ہو گئی 950 سال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا اب تم میرے خلاف جو چالیں کرنا چاہتے ہو نا وہ کر لو، تم سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف جو سازشیں کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو۔ مہلت دی، ہاں مہلت ختم ہوگی، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کہ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اور میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو، اور وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تفسیر میں تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ کشتی بنانے لگے تو لوگ ان کو کہیں گے تم بیوقوف ہو، یہاں پہ کہاں پانی ہے، کیا بنا رہے ہو تم؟ تو یعنی وہ اب جب حضرت نوح علیہ السلام جب کوئی بات کہتے تھے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے تھے تو وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور انہوں نے اسے جھٹلایا، اور اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو اپنے ہیڈ فونس لگا لیے، ذرا سی نیکی کی کوئی بات ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے تو ادھر سے بچے بھی شور مچائیں گے، مما کچھ اور لگا دے، مما کارٹون لگا دے، مما یہ لگا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت دے۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی تھے بچا لیا اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور سب سے زیادہ جو شرک جو ہے وہ شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں نے ہی، کی قوم کے لوگوں نے کیا تھا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، یعنی مہر لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اس طرح گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور پھر ان کے پاس بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے کہا یہ جادو ہے، حالانکہ جادو ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی جو جادو ہے وہ کفر ہے اور جادو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اور انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا، یعنی اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تم پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے جو پھینکنے تھے پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 80 اور 81 جو ہے نا، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ کہا جاتا ہے کہ جس پر جادو ہو گیا ہو یا جس پر اندیشہ ہو کہ مجھ پر جو جادو کے اثرات ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ جو آیتیں ہیں ان کا جو ہے نا وہ ان کو بار بار پڑھے اور اس کو دم کر کے بھی اپنے اوپر جو ہے وہ دم کرے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ جادو کرنے والے کے عمل کو، فساد کرنے والے عمل کو کبھی بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کرتا، سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمان سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم میں سے چند نوجوان کے سوا کسی نے نہ مانا۔ فرعون کے ڈر سے وہ خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں سے ڈر کے فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، یعنی ان لوگوں کو خوف ہو گیا کہ فرعون ہمیں عذاب دے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور لوگوں میں سے تھا جو حد پر رکتے نہیں تھے، یعنی حدوں کو توڑتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر بھروسہ کرو، اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے فتنے سے بچا، یعنی جو خاص طور پر جو فرعون ہے اس کے فتنے سے بچا لے، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی تھی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، اور ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت دی تھی، پھر ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ حد سے بڑھ گئے ہیں اور جو ہے نا وہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا، یعنی عذاب کا۔ اور جب ہم بنی اسرائیل کو اور خاص طور پہ نبیوں کو اور مسلمان لانے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فاستقیما، یعنی ثابت قدمی رہیں اور اللہ کے نبی کی پیروی کریں۔
اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. میری طرف سے بہت معذرت کہ یہاں سے میرا مائک جو ہے نا وہ آن نہیں ہوا تھا. تو ہم پھر آن کی بات کر رہے تھے. تو اس میں جو ہے نا اس نے دیکھا کہ اس کے جسم کے اندر نا نمک ہے. تو وہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے بڑی ریسرچ کی. پھر وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں کے قرآن میں جو ہے نا اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. تو وہاں پہ پھر ایک عالم کے پاس گئے کیونکہ ان کو عربی تو آتی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں. تو انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جب وہ غرق کر دیا. اس پر وہ ایمان لے آئے کہ آج اتنے سالوں بعد یہ مائکروسکوپ کے ذریعے تحقیق کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس میں غرق ہوا تھا جو سمندر میں. اور وہ سمندر کی نمکیات جو ہے وہ اس کے جسم میں موجود تھی. اور اللہ نے اس کی لاش کو عبرت بنا لیا. اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ اور وسائل زندگی میں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا. مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اور آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ دیکھی ہے اس کی لاش کو دیکھا ہے؟ اچھا وہ ہاں ٹی وی میں بھی وہ دکھاتے ہیں نا. تو میں انشاءاللہ اس کا لنک شیئر کروں گی. تو آپ دیکھیے گا اس کی کتنا وہ اب تو لوگوں نے نا اس کی شکل کو بھی بنا کے کمپیوٹر میں کہ وہ ایسا دکھتا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا اس کے اندر عقل اور غرور اور تکبر اور اتنا جابر کہ بچوں کو مار دیتا تھا. معصوم بچوں کا قتل کر دیتا تھا. اور کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی کہ میں سب سے بڑا جو ہے نا رب ہوں. اور اگر وہ کہتا نا کہ میں اللہ ہوں تو اللہ اسی وقت اس پر عذاب نازل کر دیتا. یعنی اس کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کہہ دے. وہ کیا کہتا تھا؟ میں رب ہوں. تو یہ اس کو بھی آپ عبرت کے لیے دیکھیں کہ کیسے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی ہے. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے کسی ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا یعنی قرآن کے بارے میں اگر شک ہو تو جو پہلے سے کتاب پڑھ چکے ہیں فی الباقی تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے. لہٰذا تو شک میں کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں سے نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہوگا. اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شک نہیں کرتے تھے لیکن دوسرے لوگوں کو یہ بھی جیسے انہوں نے پوچھتے تھے نا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ بتائیں فرعون کے بارے میں بتائیں تاکہ جو لوگ ہیں ان کا شک دور ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے اور اس میں سچی جو ہے نا وہ تاریخ بیان کی گئی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا یعنی اس کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی گئی اور ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں رہیں گے جب تک وہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جنگ کے بارے میں پڑھا پھر جہاد کے بارے میں پڑھا اور جن لوگوں نے منافقت اختیار کی. اب ہم اس صورت میں یعنی ہر صورت کا ایک سوال ہوتا ہے اور ایک جواب ہوتا ہے. اب یہاں پر زیادہ جو ہے نا آپ کو وہ ہوگا کہ اللہ اپنی بارے میں وہ دے رہا ہے اللہ کو مان لو اور جنہوں نے نہیں نافرمانی کی ہے ان کے بارے میں دیکھ لو کہ ان کو کیا حال ہوا. تو ابھی بھی موقع ہے ایمان لائیں اور ورنہ اللہ اگر مہر لگا دے گا یعنی عذاب کا فیصلہ کر دے گا پھر کیا ایسی کوئی مثال ایک بستی عذاب دیکھ کر بھی ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو. یعنی ایک بس قوم کا ذکر ہے یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی جب آثار عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے تھے اور ان کا نبی وہاں سے چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں جو ہے وہ سن لی اور پھر عذاب جو ہے وہ ثابت شدہ عذاب جو ہے وہ ہٹا دیا تھا. اور یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی صرف ان سے عذاب ہٹایا گیا تھا.
جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرامند ہونے کا موقع دے دیا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرمانبردار ہو جائیں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اختیار کے ساتھ ایمان اور کفر کا وہ کرتا ہے، لیکن جبرن جو ہے وہ ایمان نہیں کرواتا۔ پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرے گا، ہے نا اس میں ہم نے پڑھا تھا کون سی سورت ہے وہ یاد نہیں آ رہا مجھے، ابھی پچھلے دنوں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی جو ہے نا وہ اسلام جبرن جو ہے نا وہ نہیں قبول کروایا جاتا، ٹھیک ہے نا، ابھی پچھلے دنوں پڑھا، ہاں یاد آ گیا، الحمدللہ جزاک اللہ بارک اللہ، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اسلام اور ایمان کو قبول کرنے کے لیے کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ تو اختیار دیتا ہے کہ لوگ اپنے اختیار کو جو ہے نا تھوڑا سا جو ہمیں اختیار ملا ہے اس کے مطابق ایمان لائیں، اور پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں، اور کوئی متلفظ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، اور یعنی جو کفر ہے وہ اس کو رجس کہتے ہیں، اس کو گندگی کہتے ہیں، اور ان سے کہو قُلْ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، انظر کہنے یعنی غور سے دیکھو، غور و فکر کر کے دیکھو، اور اب یہ لوگ جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہوں گی، اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں، وہی برے دن دیکھیں گے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں، یعنی جو لوگ عذاب جو دیکھ چکے ہیں تو یہ لوگ بھی ویسے ہی عذاب دیکھیں گے، ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یعنی عذاب کا انتظار کرتا ہوں، اور ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، اور ہمارا یہی طریقہ ہے اور ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں، تو ہم بھی اللہ ہمیں ایمان لانے والوں میں سے بنا دے، پختہ ایمان لانے والوں میں سے، اور اس کے بعد ہمیں ٹیڑھا نہ کرنا، آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ تو لوگوں اگر تم میں ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، یعنی جو موت ہے وہی بتاتی ہے کہ کس کا حکم چلتا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھ سے فرمایا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دیں اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارے جو فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ نقصان دے سکتی ہے، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شک کریں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، یعنی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی گمراہی انہی کے لیے تباہ کن ہوگی، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، خاص طور پر کیا کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَیْکَ اور وَاصْبِرْ حَتَّىٰ یَحْکُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِینَ، یعنی
اتباع کرتے رہو. اتباع کہتے ہیں جی طبیعہ کہتے ہیں عربی زبان میں ایک جو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی قدم کے اوپر قدم رکھتا ہے, جو چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے. تو یعنی ایک قدم جو ہے نا وہ آپ جہاں پہ اکثر دیکھا ہوگا بچے بھی کھیل کھیل میں کرتے ہیں, یعنی آپ کا جہاں قدم پڑا ہے اسی قدم کے اوپر قدم رکھنا. تو یہ کہتے ہیں ایسی پیروی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم نے اسی طرح کرنا ہے. یعنی نماز میں اگر 2 سجدے ہیں ایک رکعت میں تو ہم نے 3 نہیں کرنے. اسی طرح جو ہمارے اماموں کی اتباع کیسے ہوتی ہے, امام جو ہے وہ رکوع میں جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے تو ہم اس سے پہلے رکوع اور سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کو اتباع نہیں کہتے, اس کو تو کاپی کرنا کہتے ہیں یا اس سے آگے بڑھ جانا کہتے ہیں. تو ہم نے جو وہ پہلے کرے ہم نے ان کی قدم پر قدم رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع کرنے والا بنا دے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے, اور جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورہ ہود ہے, تھوڑی سی ہم شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والی ہے. اور الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ نہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی, میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں. اور اس میں بھی خاص طور پہ سورت میں توحید کا اور جو ہے نا وہ آخرت کا بھی ذکر آئے گا. ایک اور اس میں آتا ہے کہ سورہ ہود کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے دیکھا تھا نا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ برے برے لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق نے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. تو اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ سورہ ہود اور قیامت اور اس طرح یہ والی صورتیں پڑھ کر بھی ایمان نہ لائیں اور اللہ سے نہ ڈریں تو پھر آپ کو ان صورتوں کا پڑھنے کا کوئی اس طرح فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور مگر اس کی طرف تم کو خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں, اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سوانی زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ سلف صالحین کو جب زیادہ فضل ملتا تھا نا تب بھی وہ ڈرنے لگ جاتے تھے کہ کہیں اللہ ہمیں ڈھیل تو نہیں دے رہا, کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا. تو اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ اپنے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے, اور سب کچھ ایک صاف دفتر میں موجود ہے. یہ ہم تھوڑا سا آگے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم سے 4 چیزوں کے متعلق جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے اس کے معاملے سے, کہ اس کی تخلیق اور اس کے اخلاق اور اس کے رزق اور اس کی موت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ سینوں کے جو بھید ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جو دل ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں جیسی ہماری زبان ہے, ہمارے دل اور قول اور فعل میں تضاد نہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایسی معرفت دے دے جیسے اس نے اپنے نبیوں کو دی, اور اللہ کی ہم صرف اسی کی پیروی کرنے لگ جائیں اور اس کے نبی کی اطاعت اور اتباع کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین. آج ہمارا جلدی ختم ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ وقت میں برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نہیں میں بلکہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے نا کچھ ساتھی جو یہاں پہ سوال کرتے ہیں اور کچھ ہمارے زوم کے بھی ساتھی ہیں
تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم ان سے سوال جواب لے لیتے ہیں تھوڑا سا. میرے جو زوم کے ساتھی ہیں، اگر آپ میں سے کسی کا اگر آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو یہ ٹائم ہے نا 7 منٹ ہمارے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. چاہے تو چیٹ میں لکھ دیں یا اسپیکر آن کر کے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اختتام کرتے ہیں اپنی میٹنگ کا. کتنا عرصہ مطلب تقریباً ہو گیا ہوگا، کتنی صدیاں ہو. اللہ نے اس کو عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ نے اس کو یعنی اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ لوگ اس سے دیکھ کر جو ہے نا وہ عبرت حاصل کریں. اور آپ اس کے بارے میں تو ممیفیکیشن کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ جس کو ممی بنایا جاتا ہے نا، ممی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ممی کو ایک تو مجھے یہ تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے کہ مجھے انگلش کی اردو نہیں آتی ہے نا، وہ جو پٹیاں باندھ کے، تو آپ دیکھیے کہ ان کو اتنی اذیت دی جاتی ہے کہ ان کے جسم کا سارا پانی پہلے نکالنے کے لیے نمک لگایا جاتا ہے کہ ان کا پانی نکل جائے، پھر ان کے پیٹ جو ہے نا وہ نکالا جاتا ہے، اور پھر ان کی ناک کے اندر سوئیاں جو ماری جاتی ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ پگھل کر اور پھر وہ جو ہے نا ناک کے ذریعے اور منہ کے ذریعے، تو سمجھے صرف وہ ڈھانچہ ہوتا ہے اور وہ بالکل، اور اس کو ہنوت کہتے ہیں، ہنوت بھی کہتے ہیں ہے نا. جی جی. تو اور جتنے جو لوگ ہوتے تھے نا بڑے بڑے، ان کے بارے میں نے پڑھا تھا. فرزانہ آپا کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ اچھا، تو ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ یعنی امیر کبیر ہوتے تھے تو ان کے ساتھ تو ان کی لاشوں کے ساتھ تو سونا وغیرہ بھی رکھا جاتا تھا بہت زیادہ، اور ان کے جو غلام وغیرہ ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور اسی طرح ان کے اوپر ایسا مسالہ لگایا جاتا ہے کہ جو پھر ان کو دھوپ میں، اور جس طرح ہم گوشت کو پکاتے نہیں اکثر اس کے اندر سے وہ کون سا وہ گوشت ہوتا ہے جو روسٹ کرتے ہیں ہم دھوپ میں ہے نا، سکھاتے ہیں، تو اس طرح ان کو سمجھے وہ بھون دیا جاتا ہے. اور ایک اور بات اس میں نے پڑھا تھا لیکن اس کی ابھی مجھے سچائی کا نہیں پتا کہ فرعون کی لاش کے اوپر جو ہے نا وہ چوہوں کو چھوڑا جاتا ہے کہ اس کے جسم کی جو چربی وغیرہ پگھلتی رہتی ہے، کتنے سالوں سے وہ بڑا ہوا ہے تو اس کو وہ پھر چوہے کھاتے ہیں. تو کتنی ایک اذیت اور تکلیف ہے کس کے لیے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، جو حدوں سے بڑھتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک بندے کو مارتا ہے تو اگر ہم دنیا میں اس کو قتل کر دیں تو تب تو وہ برابر ہو گئی اس کی سزا، لیکن ایک بندہ ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اس کو دوبارہ قیامت کے دن زندگی دے گا، پھر مارے گا، پھر زندگی دے گا، پھر مارے گا، تبھی تو وہ پھر عدل والا ہوگا وہ معاملہ. تو اللہ سے ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کی معرفت اختیار کر لیں، اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر لے آئیں. نماز میں اگر ہمیں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے فوراً اللہ سے دعا مانگی، اللہ تو ہمیں جو ہے نا نماز کے لیے توفیق دے دے. کیونکہ کون سستی کرتا تھا؟ منافقین سستی کرتے تھے، اور جو منافقین کیا تھے؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مہلت کیوں دی تھی ان منافقین کو؟ صرف ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ورنہ تو دیکھیں جنگ بدر میں کیا حال ہوا تھا. وہ کل بھی میں نے بتایا تھا نا کہ ایسے جو ہے نا وہ ان کی لاشیں گر رہی تھی، ان کے سر کٹ کر کے گر رہے تھے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم ابھی تلوار اٹھاتے تھے تو وہ پہلے ہی ان کا سر الگ ہو جاتا تھا. اور وہ شیطان نے کیا دیکھا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. تو مجھے تو وہ چتکبرے جو ہے نا وہ گھوڑے اور نشان جو ہے وہ لگے ہوئے گھوڑے نظر آ رہے ہیں اور فرشتے نظر آ رہے ہیں. تو اصل میں یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ ہے، فرشتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے. اور یہ جو واقعات ہیں ان کو دیکھیں گے تو اور زیادہ ہم ایمان کے قریب ہو جائیں گے. اگر نہیں عبرت پکڑیں گے تو پھر ایسی جگہوں پہ تو لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، احرام مصر کو تفریح کے لیے بھی جو ہے نا وہ جاتے ہیں. اور اسی طرح مسجدوں میں ہے نا، فیصل مسجد میں لوگ سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.